جانور قربان، سج گئے دسترخوان، بن گئے مزے مزے کے پکوان۔ خواتین نے لذیذ پکوان تیار کر لیے، دعوتوں کی نشستیں لگ گئیں۔ قربانی کے فوراً بعد کلیجی پر کیا خوب ہاتھ صاف، کڑاہی گوشت، تکے کباب، باربیکیو کے ساتھ بریانی جیسے لذیذ پکوان بھی تیار۔ چٹپٹے پکوانوں سے مہمانوں کی تواضع۔ دن بھر کیا کام، رات میں باربیکیو کا اہتمام۔ دوستوں کے ساتھ باربیکیو پارٹی کا پلان تیار، عید پر مزہ دوبالا ہو گیا۔ دوستوں نے گپ شپ لگانے کے لیے باربیکیو پارٹیاں سجا لیں، گھروں کی چھتوں پر سیخیں، انگیٹھیاں اور کوئلے اکٹھے کر لیے، مسالوں میں گوشت تیار کر کے تکہ بوٹی لگانے کے ساتھ ساتھ محفلیں جما لیں۔ جلدی آئیں، جلدی بنوائیں، گوشت دے کر ذائقے دار پکوان لے جائیں۔ کراچی میں بنس روڈ پر فوڈ اسٹریٹ پر شہریوں کا رش، کسی کو باربیکیو تیار کروانے کی جلدی تو کوئی کڑاہی بنوانے کے لیے بےتاب۔ لاہور میں ران روسٹ کروانے والے شہریوں کا لکشمی چوک پر رش لگ گیا۔ عید کی خوشیاں، موج مستی اور ہلہ گلہ، شہر اقتدار میں موسم خوشگوار۔ عید کی چھٹیاں ہو گئی مزیدار، شہری تفریحی مقامات پر نکل پڑے، بچوں نے پارکوں میں خوب انجوائے کیا، پکنک اسپاٹس کے ساتھ ساتھ ہوٹلز کا بھی رخ کیا۔ کوئٹہ میں خصوصی چٹپٹے پکوانوں کا اہتمام، پشاور کے شہری نمک منڈی میں جمع ہو گئے۔ ابھی ہم نے صبح قربانی کا گوشت کھایا، پھر اب سیل کی، پھر اب ہم ادھر آئے ہیں چمن کی آئس کریم کھانے۔ گرما گرم کھانے کے بعد کچھ ٹھنڈا ہو جائے، کراچی کے شہری آئس کریم پارلرز پہنچ گئے، لاہوری بھی آئس کریم پر ٹوٹ پڑے۔ کوئٹہ کے شہریوں نے بھی ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کا مزہ لیا، کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ آئس کریم کھانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ رکیں، ٹھہریں، چٹپٹے پکوانوں پر ہاتھ ہلکا رکھیں، عید کی دعوتیں اڑائیں لیکن اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں۔ ماہرین کا مشورہ، ماہرین صحت نے کہا ہے کہ گرم موسم میں زیادہ گوشت کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔ امراض قلب، ذیابیطس اور دیگر امراض کے شکار لوگوں کو خاص احتیاط کی ہدایت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش اور جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات، صدر زرداری نے ایوان صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ ملکی ترقی و خوشحالی، فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے دعائیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے ساتھ سنت ابراہیمی کی بھی پیروی میں جانور قربان۔ آج بھی جانوروں کی قربانی ہوگی۔ جی ٹی وی نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پاک فوج نے معصوم شہریوں کے قتل کا بدلہ دلیری سے لیا۔ بھارتی حملوں میں بزرگ خواتین اور بچے شہید ہوئے، کسی بھی جارحیت کو روکنے اور شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل کا دشمن کو واضح پیغام، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ۔ سپاہیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی، امن استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ معرکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص میں مثالی کارکردگی پر جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بھارتی سیز فائر خلاف ورزیوں کا مؤثر جواب دینے پر جوانوں کی تیاری کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا، مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی بہادرانہ جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ employ disinformation not only during this conflict, they continue to employ disinformation. Who the terrorists were that were involved in this incident in Indian occupied Kashmir. How many airplanes they lost in this conflict. You can see who's had the same line consistently, whose views are being corroborated by the statements made not only from the presidency but also from the State Department.
بھارت سے تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، بھارت کے جو بھی تحفظات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے۔ سربراہ پارلیمانی وفد بلاول بھٹو کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس، بولے بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، بھارت کا 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنے کا اقدام جارحیت ہے۔ بلاول بھٹو نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، بھارت نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ثبوت دیا، بھارت جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر کے جنگ کو ہوا دے رہا ہے، اب اگر جنگ چھڑی تو صدر ٹرمپ کے پاس اسے روکنے کی مہلت بھی نہیں ہوگی۔ وزیراعظم اور ایرانی صدر کے درمیان رابطہ، شہباز شریف کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، پاک بھارت کشیدگی، غزہ کی صورتحال پر گفتگو، وزیراعظم کا آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ، پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ، امیر قطر سے فون پر بات چیت، دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے اور جلد ملاقات پر اتفاق، مصر کے صدر سے رابطے میں صحت، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم، شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب انور ابراہیم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، ملیشین عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، تاجک صدر سے رابطے میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا صدر مملکت آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان مجموعی صورتحال اور مختلف ملکی امور پر گفتگو، وزیراعظم نے صدر زرداری کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، صدر کا وزیراعظم سے اظہار تشکر، نیک خواہشات کا اظہار۔ آصف زرداری سے ایوان صدر میں مختلف ملکوں کے سفیروں کی ملاقات، دوست ملکوں کے سفیروں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی، صدر زرداری کا عید پر ایوان صدر آمد اور خوشیوں میں شریک ہونے پر سفیروں سے اظہار تشکر، پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز بھی ملاقات میں موجود تھے۔ بطور فاتح عید منانے کا مزہ الگ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں کامیابی سے نوازا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پاکستانی افواج کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن بولے پاکستان نے عظیم جنگ جیت کر افواج کی قربانیوں سے بھارت کے غرور کو چکنا چور کیا، بلاول بھٹو دنیا میں بھارت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ آئین میں تو بالکل لکھا ہوا ہے، بٹ آئین میں طریقہ کار بھی ہے نا، آئین میں یہ تو نہیں لکھا خالد مقبول صدیقی صاحب کہیں گے اور صوبہ بن جائے گا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سندھ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، نیشنل اسمبلی جاتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، آپ سے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں۔ ہم الزامات کے بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں، اگر کسی کو مرچیں لگتی ہیں تو صبر کریں، اللہ بہتر کرے گا، اور اگر پھر بھی برداشت نہ ہو تو سوڈا پئیں اور خوش رہیں۔ میئر کراچی کا مخالفین کو مشورہ، کہتے ہیں ایم کیو ایم کو کئی بار مل کر کام کرنے کی پیشکش کی لیکن افسوس کہ سیاسی مفادات کو شہر کے مفاد پر ترجیح دی گئی۔ پورے پنجاب میں 1 لاکھ صفائی ورکرز فیلڈ میں موجود ہیں جو مشینری کے ذریعے آلائشوں کی ڈمپنگ سائٹ تک پہنچا رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ پنجاب میں تمام گھروں میں بیگز تقسیم کیے گئے، گلی محلوں اور بازاروں سے لاشوں کو اٹھا کر ٹرانسفر اسٹیشن تک پہنچایا جا رہا ہے۔ صہیونی فوج کا غزہ میں امدادی کیمپ کے قریب بھوکے متاثرین کے ایک اور قتل عام میں 8 فلسطینی شہید، صابرہ شہر میں میزائل حملے میں 15 فلسطینی جان سے گئے، صبح سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 66 ہو گئی، خان یونس میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 5 زخمی، رفح سے تھائی نژاد ایک اور یرغمالی کی لاش مل گئی۔ ایران بہت جلد صہیونی ریاست کے کالے کرتوت بے نقاب کرے گا۔ ایرانی انٹیلیجنس نے اسرائیل کی اسٹریٹجک اور انتہائی حساس معلومات اور دستاویزات کا بڑا ذخیرہ حاصل کر لیا۔ حساس معلومات میں صہیونی حکومت کے مختلف خفیہ منصوبوں اور ایٹمی تنصیبات کی مکمل تفصیلات موجود، دستاویزات، تصاویر اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ اسرائیل کی دستاویزات لیک ہونے کی تصدیق۔ روس کا یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ، دارالحکومت کیف سمیت مختلف شہروں پر میزائلوں کی بارش اور ڈرون سے حملے، 3 امدادی کارکنان سمیت 6 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی، کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ حملے کے بعد دونوں ملکوں میں قیدیوں کا تبادلہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ دنیا کے دیگر ملکوں میں نماز عید کا بڑا اجتماع، ہزاروں افراد کی شرکت، ہندوستان اور بنگلہ دیش سمیت کئی ملکوں میں عید الاضحیٰ منائی گئی۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو نماز عید پڑھانے سے روک دیا گیا۔ افغانستان، انڈونیشیا، ملیشیا، نائجیریا، میانمار سمیت دوسرے کئی ملکوں میں بھی مسلمان عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔
قومی کھلاڑیوں کی جانب سے بھی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. کھلاڑیوں نے پیغامات میں ملک و قوم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ 2050 پاکستان کے محمد شہزاد نے روایتی حریف بھارت کے کھلاڑی کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا. ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں کئی ممالک کے ایتھلیٹس نے حصہ لیا.